بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم نیا سبجیکٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے ڈیٹا سٹرکچرز. تو لیٹس سٹارٹ. اس میں سے ہم پڑھیں گے آج کے لیکچرز میں کہ ڈیٹا سٹرکچرز کیا ہے, کون کون سے ڈیٹا سٹرکچرز ہے جس کو ہم اس کورس میں پڑھیں گے, ٹائپس ان کے کیا, کون کون سے ٹائپس ہے ڈیٹا سٹرکچرز کے, اور اس کے لیے کون کون سے سکلز کی ضرورت ہے اس کورس کو سمجھنے کے لیے. تو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر یا ICT کا کورس پڑھا ہوگا, اور پروگرامنگ کی کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو نو ہاؤ ہوگی, چاہے وہ C ہو, C++ ہو, جاوا ہو, کسی بھی لینگویج ہو, کوئی بھی. تو یہ پری ریکویزٹ ہے, پروگرامنگ فنڈامنٹلز آپ لوگ واقف ہوں گے پروگرامنگ سے. اور اس کورس کا جو مین کنکلوژن یا ایم یا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ تھیوریٹیکلی ڈیٹا سٹرکچرز کو سمجھیں گے کہ تھیوریٹیکلی ڈیٹا سٹرکچرز کیا ہے, اور ہر ڈیٹا سٹرکچرز پہ جو آپریشنز پرفارم ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے. تو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے آپ لوگوں کو پروگرامنگ سکلز تھوڑی بہت چاہیے ہوگی, پروگرامنگ فنڈامنٹلز اس لیے جو ہے وہ پری ریکویزٹ ہے. اور تھیوریٹیکل نالج کے لیے, تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کی کچھ نہ کچھ نو ہاؤ ہو. تو ایک اس کا آبجیکٹیو ہے امپلیمنٹیشن آف ڈیٹا سٹرکچرز, دوسرا ہے تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف ڈیٹا سٹرکچرز. یہ دو اس کے آبجیکٹیوز ہے یا کنکلوژن ہے کہ کس طرح جب اس کورس کو پڑھیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ جو ہے ڈیٹا سٹرکچرز کو سمجھنے کی, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی, آپ کو جس ڈیٹا سٹرکچرز کی بھی ضرورت ہو آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں گے. کورس کنٹینٹس کے حوالے سے ہم اس میں سے جو ہے کون کون سے ڈیٹا سٹرکچرز کو فوکس کریں گے, تو اس میں سے ہم ایرے کو, اسٹیک ڈیٹا سٹرکچرز کو, کیوز ڈیٹا سٹرکچرز کو, اس میں سے ہمارے پاس سمپل کیو, ڈی کیو, سرکولر کیو وغیرہ, لنک لسٹ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم فوکس کریں گے. ٹری ڈیٹا سٹرکچرز ہمارے پاس ہے اور اس کے جو مختلف ٹائپس ہے, گرافس اور اس کے جو مختلف ٹائپس ہے, اس کے جو مختلف آپریشنز ہے, لنک لسٹ پہ ہو گئے, ایرے پہ ہو گئے. تو یہ ہم اس کورس میں جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ, تھیوریٹیکلی بھی انشاءاللہ پریکٹیکلی بھی, امپلیمنٹ بھی انشاءاللہ کریں گے. امپلیمنٹیشن کے لیے ہم C++ یوز کریں گے. آپ چاہے کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, جاوا ہو, پائتھن ہو, چاہے آپ کوئی بھی لینگویج ہو آپ اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہے امپلیمنٹیشن C++ میں کریں گے انشاءاللہ. ریکمینڈڈ بکس میں ہمارے پاس فنڈامنٹلز آف پائتھن, ڈیٹا سٹرکچرز, کوئی بھی لیٹسٹ ایڈیشنز یا ڈیٹا سٹرکچرز ان الگوریتھمز, ڈیٹا سٹرکچرز اینڈ C++, کوئی بھی بک جو ہے آپ ریفرنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, یا ریکمینڈڈ بکس جو ہے انشاءاللہ فنڈامنٹلز آف پائتھن, ڈیٹا سٹرکچرز, کوئی بھی لیٹسٹ ایڈیشن. دوسرا آپ کے پاس ہے پرابلم سالونگ ود الگوریتھمز اینڈ ڈیٹا سٹرکچرز. تو ڈیٹا سٹرکچرز کے آپریشنز کو سمجھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا, سب سے پہلے پروگرامنگ امپلیمنٹیشن سے پہلے جو سٹیج آتی ہے جس کو ہم الگوریتھم کہتے ہیں. تو الگوریتھم کیا ہے, الگوریتھمس کے نوٹیشنز کیا ہے, الگوریتھمس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہے, وہ آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے. تو آج کے لیکچر کا ایجنڈا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیٹا سٹرکچرز کو پڑھیں گے, کہ ڈیٹا سٹرکچرز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ڈیٹا سٹرکچر ہے کیا. اس کے بعد اس کے مختلف ٹائپس کون کون سے ہیں, اس کے بعد کون کون سے آپریشنز ہیں جو ہم ڈیٹا سٹرکچرز پہ پرفارم کر سکتے ہیں, الگوریتھم کیا ہے, الگوریتھم میں کیا کیا خاصیتیں ہونی چاہیے, اور الگوریتھمز کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ رولز ہے, کچھ نوٹیشنز ہے. نو سچ ان فاسٹ رولز فار رائٹنگ ان الگوریتھمز, کوئی ہارڈ ان فاسٹ رولز نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ ہمارے پاس جو ہے ٹپس ہے کہ ہم الگوریتھم کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں. سو لیٹ سٹارٹس کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ڈیٹا سٹرکچرز کو سمجھیں کہ ڈیٹا سٹرکچرز ہمارے پاس ہے کیا. ڈیٹا سٹرکچرز ہمارے پاس اسٹورنگ اینڈ آرگنائزنگ آف ڈیٹا ان کمپیوٹر میموری, کمپیوٹر کی میموری میں
ہم ڈیٹا کو کس طرح سے اسٹور کر سکتے ہیں, ڈیٹا کو کس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں, اس کو ہم کہیں گے ڈیٹا اسٹرکچرس. کمپیوٹر کی میموری میں ڈیٹا کو اسٹور کرنا, کمپیوٹر کی میموری میں ڈیٹا کو آرگنائز کرنا. یا سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میموری میں, کمپیوٹر میموری میں ہم ڈیٹا کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. مینیج از دا بیسٹ ورڈ. تو مینجمنٹ آف ڈیٹا ان کمپیوٹر میموری, دس از کالڈ ڈیٹا اسٹرکچرس. تو لیٹس موو ٹو اندر سلائڈ. ڈیٹا اسٹرکچرز ہم نے سمجھ لیا کہ کمپیوٹر کی میموری میں ڈیٹا کو اسٹور کرنا, ڈیٹا کو آرگنائز کرنا, ڈیٹا کو مینیج کرنا, اس کو ہم کہیں گے ڈیٹا اسٹرکچرز. تو ڈیٹا اسٹرکچرز کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ جس طرح ہمارے پاس میموری ہے تو میموری ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہے پرائمری میموری اور دوسرا ہمارے پاس ہے سیکنڈری میموری. تو آپ پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری, آپ کون سی میموری میں ڈیٹا کو جو ہے وہ آرگنائز اور مینیج کریں گے؟ ہم کون کون سے جو ہے ڈیٹا اسٹرکچرز کو فوکس کریں گے؟ تو لیٹس سی. سب سے پہلے آن دا بیسس آف ریلیشن شپ بٹوین دا ایلیمنٹس, مینس ڈیٹا ہم اسٹور کر رہے ہیں, یہ ڈیٹا سنگل ایلیمنٹ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, پورے کے پورے ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس ملٹیپل ایلیمنٹس جو ہے وہ ایک ہی ڈیٹا اسٹرکچرز میں اسٹور ہو, اس کی بات ہم کر رہے ہیں. تو ریلیشن شپ بٹوین دا ایلیمنٹس, کہ جتنے بھی ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں ڈیٹا اسٹرکچرز میں, اس کے بیس پہ ہم ڈیٹا اسٹرکچرز کو, اس پیرامیٹر کے بیس پہ ہم ڈیٹا اسٹرکچرز کو کون کون سے ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو ایک ہمارے پاس ہے لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز آن دا بیسس آف ریلیشن شپ بٹوین دا ایلیمنٹ. کیا ہو گیا یار؟ اوکے, لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نان پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز, لینئر اور نان پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز. اور دوسرا ہمارے پاس ہے نان لینئر, جو کہ ہمارے پاس لینئر نہیں ہے, اور وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز. پریمیٹیو مینز ابتدائی, نان پریمیٹیو جو ابتدائی نہیں ہے. سب سے پہلے نان لینئر آئے تھے جو کہ ہمارے پاس ابتدائی ہے, اور یہ لینئر جو ہے یہ بعد میں آئے ہوئے ہیں. تو لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز ہمارے پاس کون سے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں؟ لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز وہ ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جس میں سے ہر ایلیمنٹ سے آنورڈ جو ہے فردر ایک ایلیمنٹ ہو, اور ہر ایلیمنٹ کے بعد ایک ایلیمنٹ ہو. مینز اگر آپ ایک ایلیمنٹ پہ ہے تو اس سے فارورڈ یا بیکورڈ ایک ہی ایلیمنٹ ہو, ما سوائے فرسٹ اینڈ لاسٹ کے, چونکہ فرسٹ پہلا ایلیمنٹ ہے تو اس سے نہ تو کوئی پہلے ایلیمنٹ ہوگا, اور جو لاسٹ ہمارے پاس ہے وہ آخری ہے تو اس کے بعد کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوگا. تو لیٹس سی, یہ ہمارے پاس ہے ایک ڈیٹا اسٹرکچرز. آپ لوگ آلریڈی فیملیئر ہوں گے ایرے سے, تو ایرے بھی ہمارے پاس ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے. تو لینئر ڈیٹا اسٹرکچر وہ ڈیٹا اسٹرکچرز ہوتے ہیں جس میں سے ہر ایلیمنٹس کے فارورڈ ایک ایلیمنٹ ہوگا, یا ہر ایلیمنٹ کے بیک سائڈ پہ ایک ایلیمنٹ ہوگا, فارورڈ اینڈ بیکورڈ ایک ایلیمنٹ ہوگا. ما سوائے فرسٹ ایلیمنٹ سے آنورڈز ایلیمنٹس تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے بیکورڈ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. تو وہ ایسا ڈیٹا اسٹرکچرز جس میں سے ہر ایلیمنٹ سے آنورڈ یا اس کے بیکورڈ کوئی جو ہے ایلیمنٹ ہو, تو اس کو ہم لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز کہیں گے. بیسٹ ایگزامپل از ایرے. آپ کے پاس ایرے ہے, اسٹیک ہے, لنک لسٹ ہے, کیو ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں. اس کو ہم نان پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز بھی کہہ سکتے ہیں, یا اس کو ہم نان پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچر بھی کہتے ہیں. تو ایرے سے آپ لوگ واقف ہی ہیں. باقی جو ہم پڑھیں گے وہ اسٹیک, کیو, لنک لسٹ وغیرہ. تو ہم اس کورس میں لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز یا نان پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز کو فوکس کریں گے. نان لینئر اور پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز وہ ڈیٹا اسٹرکچرز ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ میموری لوکیشن پہ ہے تو فارورڈ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو آپ پرائمری میموری میں بھی جا سکتے ہیں,
آپ سیکنڈری میموری میں بھی جا سکتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو لینئر ڈیٹا اسٹرکچر، اگر آپ کسی لوکیشن پہ ہے تو آپ یا تو فارورڈ جا سکتے ہیں یا بیکورڈ جا سکتے ہیں. یہ ایلیمنٹ فارورڈ بھی ایک ہی ایلیمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، بیکورڈ بھی ایک ہی ایلیمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. دو اگرچہ آپ ایرے ایلیمنٹ کے کسی بھی ایلیمنٹ کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں، جبکہ لنک لسٹ میں آپ ڈائریکٹلی کسی ایلیمنٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. وہ بھی ہم تھوڑا جب وہ جگہ آئے گی ادھر ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں، کس طرح سے ایکسیس نہیں کر سکتے. تو نان لینئر میں آپ کے یا فارورڈ یا بیکورڈ کسی بھی پوزیشن پہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہو. مطلب میں میموری پہ ہوں تو میموری میں میرے پاس دو آپشنز ہیں، پرائمری میموری، سیکنڈری میموری. سیکنڈری میموری میگنیٹک ڈسک، میگنیٹک ٹیپ اور آپٹیکل ڈسک، تو ادھر میرے پاس تین آپشنز ہیں. تو کسی بھی ادھر فارورڈ ڈائریکشن اور بیکورڈ ڈائریکشن آپ کے پاس مور دین ون آپ کے پاس آپشنز ہو تو اس کو ہم کہیں گے نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچر اور پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز، جو کہ ہمارے پاس ٹری ہے یا گراف. تو گراف ہمارے پاس اس کی ایگزامپلز ہے اور ٹری بھی اس کی ایگزامپل ہے. گراف کو کہہ لیں یا ٹری کہہ دیں، وہ بھی ہم اس کورس میں پڑھیں گے. لینئر بھی پڑھیں گے اور نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز، پریمیٹیو اور نان پریمیٹیو ڈیٹا اسٹرکچرز دونوں ہم اس میں سے جو ہے وہ پڑھیں گے. On the basis of location of ڈیٹا ایلیمنٹ کی ایک دوسرے کے ساتھ لوکیشن، ڈیٹا ایلیمنٹ کی لوکیشن کدھر ہے، پرائمری میموری میں ہے یا جو ہے سیکنڈری میموری میں ہے. تو اس پیرامیٹر کی بیس پہ ہم ڈیٹا اسٹرکچرز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں دو حصوں میں. ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں لاجیکل ڈیٹا اسٹرکچرز اور دوسرا ہمارے پاس ہے فزیکل ڈیٹا اسٹرکچرز. لاجیکل ڈیٹا اسٹرکچرز کو ہم اسٹوریج اسٹرکچرز بھی کہہ سکتے ہیں. اسٹوریج اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کو ہم فائل اسٹرکچرز فرام آپریٹنگ سسٹم پوائنٹ آف ویو اس کو ہم فائل اسٹرکچرز یا اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں. تو لاجیکل ڈیٹا اسٹرکچرز کون سے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں اور فزیکل ڈیٹا اسٹرکچرز کون سے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں. مینز لوکیشن کی بیس پہ کہ ڈیٹا ایلیمنٹ کدھر لائی کرتے ہیں، یا آپ کے پاس پرائمری میموری میں ہے یا سیکنڈری میموری میں ہے. جس طرح میموری 2 ٹائپس کی ہے تو اسی طرح ڈیٹا اسٹرکچرز بھی 2 ٹائپس کی ہے. لاجیکل ڈیٹا اسٹرکچرز اور اسٹوریج اسٹرکچرز وہ ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جب ہم ڈیٹا کو پرائمری میموری میں اسٹور کرنا چاہے، اس کو آرگنائز کرنا چاہے، تو اس کو ہم کہیں گے لاجیکل ڈیٹا اسٹرکچرز. مین میموری میں، ریم میں، ناٹ ان روم. ریم میں اگر آپ ڈیٹا کو مینیج کرنا چاہے، اسٹور کرنا چاہے، آرگنائز کرنا چاہے، تو اس طرح کے ڈیٹا اسٹرکچرز کو ہم لاجیکل ڈیٹا اسٹرکچرز کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ہم اسٹوریج اسٹرکچرز بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارا جو پورے کا پورا سبجیکٹ ہے وہ ہم لاجیکل ڈیٹا اسٹرکچرز پڑھیں گے. اور فزیکل ڈیٹا اسٹرکچرز یا فائل اسٹرکچرز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ڈیٹا اسٹرکچرز جو جب ہم ڈیٹا کو سیکنڈری میموری میں اسٹور کرنا چاہے، آرگنائز کرنا چاہے، مینیج کرنا چاہے، تو اس کو ہم فزیکل ڈیٹا اسٹرکچرز کہیں گے. اس کو ہم فزیکل ڈیٹا اسٹرکچرز کہہ سکتے ہیں. آن دا بیسز آف سائز چینجنگ ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن، جب آپ پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران آپ کو کسی ایک ایلیمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، سے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایرے ہے، اگر آپ کو نیو ایلیمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آیا آپ اس کو جو ہے نیو ایلیمنٹ اسائن کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کے بیس پہ ہم جو ہے ڈیٹا اسٹرکچرز کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یا 2 ٹائپس آف ڈیٹا اسٹرکچرز اس پیرامیٹر کے بیس پہ بھی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں
اسٹیٹک ڈیٹا اسٹرکچرس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچرس. ڈائنامک مینس جب ہم اس کے سائز کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں. لیکن اسٹیٹک ڈیٹا اسٹرکچرس کو ہم ڈیورنگ دا پروگرام ایگزیکیوشن اس کے سائز کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. سے فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایرے ہے, تو ایرے میں سے فار ایگزامپل ہمارے پاس 4 ایلیمنٹس ہے, 1 2 3 4 ایلیمنٹس ہیں. اگر مجھے ایک اور ایلیمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ڈیورنگ دا پروگرام ایگزیکیوشن میں ایرے کو ایک ایکسٹرا اسپیس اسائنڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ایرے میں ہمیں ایک ہی جگہ پہ جو ہے جگہ مل جاتی ہے, میموری میں ایک ہی جگہ پہ میموری لوکیشن مل جاتی ہے. تو دوسرا اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ایرے میں. اس وجہ سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیٹک ڈیٹا اسٹرکچرز. جبکہ ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچرز میں اگر ہمیں کسی لوکیشنز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم ایکسٹرا لوکیشن اسائن کر سکتے ہیں. تو وہ ڈیٹا اسٹرکچرز جس میں سے ہم وی کین انکریز اور ڈیکریز the data structure size during the program execution, that is called dynamic data structures. But those data structures through in which we cannot change the size of the data structures during the program execution, تو اس کو ہم static data structures کہہ سکتے ہیں. static میں ہمارے پاس array ہے, اگر ہم queue کی یا جو ہے stack کی implementation بھی array کرنا چاہے تو اس کو بھی ہم اسٹیٹک ڈیٹا اسٹرکچرز ہی کہیں گے. اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن تھرو لنک لسٹ کرنا چاہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے پھر ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں. تو ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچرز لنک لسٹ از دا بیسٹ ایگزامپل. ان اسٹیٹک ڈیٹا اسٹرکچرز آپ کے پاس ایرے جو ہے وہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. امپلیمنٹیشن آپ تھرو ایرے کر سکتے ہیں, آپ تھرو لنک لسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے. اس کورس میں ہم جو ہے لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز کو, نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز کو, لاجیکل ڈیٹا اسٹرکچرز کو, اسٹیٹک ڈیٹا اسٹرکچرز کو اور ڈائنامک ڈیٹا اسٹرکچرز کو, ان کو ہم جو ہے وہ فوکس کریں گے. فزیکل ڈیٹا اسٹرکچرز کو ہم فوکس اس کورس میں نہیں کریں گے, یہ بات یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم ادھر بریک کر لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو سٹارٹ کر لیں گے. اوکے.